الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى: إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمن آدمي من يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي بقرونها وأشعارها وأزلافها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أظلموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ آج 11 تاریخ سن ہجری 1444 عالم اسلام میں یہ دن ایام النحر یعنی قربانی کے دن سے یاد کیے جاتے ہیں. الحمدللہ کل جمعرات سے قربانی کا آغاز ہوا. آج جمعہ بھی ہے اور قربانی کا دن ہے. گویا کہ ڈبل عید کا دن آج کا دن شمار ہوتا ہے. اسلام میں قربانی کے 3 دن ہیں. 10 ذی الحجہ سے قربانی شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحجہ کی مغرب پر قربانی ختم ہوتی ہے. اسلام میں تشریق کے 5 دن ہیں. 9 ذی الحجہ سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحجہ پر تکبیرات تشریق ختم ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا جاتا ہے. اس کو قرآن میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور قربانی کے دن عشرۂ ذی الحجہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ اس کا ذکر قرآن کریم میں پایا جاتا ہے. سال بھر کے تمام تر دنوں میں بڑے دن اور اس کی بڑی راتیں یہ ذی الحجہ کی بڑی راتیں شمار ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کے یہ دن اور شاہی مہمان خانے میں اللہ میزبان ہے
اور اللہ کی پوری مخلوق اللہ کے مہمان ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ روزے رکھنا حرام ہے، عید کے یہ روزے رکھنا حرام ہے۔ بھائی ان روزوں کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ یہ روزے حرام کیوں ہیں؟ اللہ مہمان ہیں، میزبان ہیں، اور اللہ کی مخلوق اللہ کی مہمان ہیں، اور میزبان جب مہمان نوازی کرتا ہے، اپنے گھر کسی کو بلاتا ہے، اس کی شائن شان اکرام اور اس کی خاطر مدارات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں جانوروں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو حلال کر کے پالتو جانوروں کو اللہ تعالیٰ خود میزبانی کر رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق اللہ کی میزبانی سے مہمان نوازی کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اس لیے ان دنوں کے روزے رکھنا حرام ہے۔ قربانی مذہبی اسلام میں عملاً فرض، اعتقاداً واجب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ کوثر اس بات پر گواہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اس کے شکرانے میں عبادت بدنیہ کی اصل نماز ادا کیجیے، عبادت مالیہ کی اصل قربانی کیا کیجیے۔ بے شک آپ کا دشمن دنیا سے نامراد ہو جائے گا اور اس کی جڑ کٹ جائے گی اور اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ ونحر اس لفظ سے قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ پوری سورہ شریفہ کا پس منظر لمبا ہے، ہمیں صرف ایک آیت کریمہ کے جز سے استدلال ہے۔ ونحر آپ قربانی کیجیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ شریفہ میں قربانی کے ذریعے سے عبادت مالیہ کی اصل قربانی قرار دے دی گئی، زکوٰۃ بھی عبادت مالیہ ہے، حج بھی عبادت بدنی کے ساتھ عبادت مالی ہے، لیکن ان تمام مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت قربانی قرار دے دی گئی۔ حج مالدار پر فرض قرار دے دیا گیا، اس طرح زکوٰۃ مالدار پر فرض قرار دے دی گئی، لیکن عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ میں بطور خاص قربانی کو ذکر کیا۔ لہذا عملاً وجوب، اعتقاداً اس کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ یہاں جا کر آپ نے 10 سال قربانی کی، کبھی بھی آپ نے قربانی چھوڑی نہیں۔ 10 سال تک مدینہ المنورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ قربانی کرتے۔ آپ کا عمل کیا تھا؟ ضحیٰ کبشین عظیمین سمینین املحین موجوعین عن نفسہ وعن امتہ ومن امتہ من لم یضحی۔ پوری روایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن میں 2 مینڈھے خریدتے۔ مینڈھا گھیٹے سے خوبصورت ہوتا ہے، شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں مینڈھے کی نسل نہیں پائی جاتی، جس کو دمبا کہا جاتا ہے، گھیٹے کی نسل پائی جاتی ہے۔ اس سے اس جانور کا افضل ہونا ثابت ہوا۔ ضحیٰ کبشین عظیمین سمینین، آپ 2 مینڈھے خریدتے تھے۔ برابر دھیان سے روایت سنو۔ 2 مینڈھے خریدتے تھے، عظیمین سمینین، قد میں اونچے ہوتے تھے، سمینین جسم میں فرما ہوتے تھے، املحین موجوعین چت کبرے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کھسی کراتے تھے۔ 4 صفت ہو گئی، کبشین 5 صفت۔ کبشین آپ نے جس کی قربانی کی وہ مینڈھا تھا، اس کے صفات سمینین
عظیمین موجوعین املحین، یعنی وہ دمبے اونچے ہوتے تھے قد میں، جسم میں فرما ہوتے تھے، چھت کبڑے کلر کے ہوتے تھے اور اس کو کھسی بناتے تھے۔ چپیاں لگا کر اس کی خصیتیں کو چڑھا دینا، اس کی دو وجہ ہوتی ہے۔ کھسی کر دینا دو وجہ سے ہوتا تھا، اس سے جانور تازہ موٹا فرما بنتا ہے، اور کھسی کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے اس کا گوشت صاف ہوتا ہے۔ یہ روایت میں بہت بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ایک ایک حکمت کو سمجھتے جائیے۔ قربانی کرنا ایک عمل ہے، قربانی ایک عبادت ہے، اور اس میں شریعت کے بتائے ہوئے طریق پر پیغمبر کا عملی نشان ہے۔ نبی جی نے عمل کیسا کر کے بتایا، جیسے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اب پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کیسے پڑھی جائے؟ نبی جی نے فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھو۔ اب نبی جی کو حکم ہوا قربانی کرو، اب قربانی کیسے کی جائے؟ تو نبی جی نے کر کے بتایا، 2 مینڈے خریدتے تھے اور 2 مینڈے خریدتے تھے، وہ دونوں قد میں اونچے ہوتے تھے، جسم میں فرما ہوتے تھے، چت کبڑے کلر کے ہوتے تھے، اور اس کو کھسی بنایا جاتا تھا۔ یہ تو روایت ہو گئی۔ اسی وجہ سے نر اور مادہ میں نر جانور افضل ہے، اور بال اور اون والے جانور میں جس جانور کے جسم پر بال زیادہ ہو، اون یا روے زیادہ ہو، یہ اچھا ہے، افضل ہے۔ کیوں؟ قالوا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہم زندہ کریں گے، ہم کو کیا ملے گا؟ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ قالوا فمسوک فیہا یا رسول اللہ، ہر جانور کے بدن پر بال نہیں ہوتے، میٹا دمبا وغیرہ کے جسم پر اون ہوتی ہے۔ نبی جی نے فرمایا اون کی ہر رو کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ لہذا 2 باتیں ثابت ہوئی، نر اور مادہ میں نر پہلے پسند کیا جائے، البتہ مادہ کی قربانی بھی بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے۔ اور جانوروں کے مقابلے میں دمبا گھیٹا زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کیا۔ 10 سال میں کبھی بھی ایک مرتبہ بھی قربانی چھوٹی نہیں۔ 2 کیوں کرتے تھے؟ ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے یا جن پر قربانی واجب نہیں۔ اب اس میں ہزاروں مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کو تو اپنی قربانی ایک کرنے سے ہو جائے گی، چاہے گھیٹا لو، چاہے بکرا لو، چاہے بڑے میں بھاگ رکھو، کچھ بھی کرو، ایک واجب ادا ہو گیا۔ اب اپنے مرحومین کے لیے کرنی ہے۔ آج کل واٹس ایپ کی دنیا ہے، جو دجال اور طاغوت ہے، اس میں جس کو جو بیان دینا ہو چھوٹ ہے، کوئی پکڑنے والا تو ہے نہیں، اور ان کو سال میں 1 مرتبہ چمکنے کا موقع ملتا ہے، باقی 364 دن کو ان کو گفا میں گھس جانا ہے۔ نہ ان کو ممبر ہے، نہ ان کو محراب ہے۔ ممبر نبوی سے بات کی جاتی ہے، ذمہ داری والی بات ہوتی ہے، مسجد نبوی کے ممبر سے بات بیان کرے، دنیا کی مساجد کے ممبر سے بات بیان کرے، بہت فرق پڑتا ہے۔ پھر میدان کے آدمی چاہیے جس کو میدان کا تجربہ بھی ہو، جس کو میدان کا تجربہ بھی نہ ہو، زمینی سطح سے کبھی فرقتے بھی نہیں ہو، کبھی قدم بھی نہ رکھا ہو، کبھی اپنی قربانی کا جانور دیکھا بھی نہ ہو،
وہ بیان بازیاں بہت کرتے ہیں. یہ عہد نبوت سے سلسلہ چلا آیا ہے. بیان باز لوگ ایسے موقع پر چمکنا چاہتے ہیں، اپنی چینل کے گراہک بڑھانا چاہتے ہیں. میں آپ کو قرآن اور سنت سمجھانا چاہتا ہوں، نبی کا اسوہ سمجھانا چاہتا ہوں. نبی جی نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کہ مرحومین کے لیے قربانی کہاں سے لائے؟ تو نبی جی نے پوری امت کے زندہ اور مردوں کی طرف سے قربانی کی ہے. بھائی قربانی نفلی وڈھارے کیوں؟ نبی جی نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ ذبح کیے. 100 اونٹ. میرے دعوے کی دلیل کے مقابلے میں کسی کے پاس دلیل ہو؟ 365 دن اور 24 گھنٹے کھلے ہیں، آ سکتا ہے اور وہ دلیل پیش کر سکتا ہے. ہم آپ کو قرآن سمجھاتے ہیں، ہم آپ کو حدیث سمجھاتے ہیں. نبی جی نے پوری امت کی طرف سے ہر سال ایک ایک قربانی کی. تو جب پیغمبر امت کو یاد کرتا ہے تو کیا امت کا فرض نہیں ہے کہ اپنے نبی کو یاد کرے؟ لیکن اس کی حیثیت، اگر اس کی حیثیت ہے تو نبی جی کی طرف سے ایک کر لے. فائدہ یہ ہوگا اللہ کے پیغمبر کی محبت پیدا ہوگی. فائدہ یہ ہوگا اللہ کے پیغمبر کی سنت کے اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا. فائدہ یہ ہوگا اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی. ذرا دھیان سے سننا، ایک ایک لکیر پر غور کرنا، ایک ایک لفظ پر 70 مرتبہ سوچنا. ہم حقائق پیش کرتے ہیں، ہم دلائل لے آتے ہیں. ان حقائق اور دلائل کو اپنے دماغ میں رکھو. اتنی بڑی محبت امت کے ساتھ کہ 10 سال میں کبھی بھی نبی نے امت کو نہیں بھولا، بلکہ امت کی طرف سے الگ قربانی کی. حجۃ الوداع میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کی اور باقی اونٹ علی کو دیے. 100 اونٹ، یعنی ایک اونٹ میں 7 بھاگ، یعنی 700 قربانی پیغمبر اپنے جانور. 100 جانور نبی کے تھے. اللہ کے پیغمبر کے 100 اونٹ خریدے ہوئے تھے اور اللہ کے پیغمبر نے 100 اونٹ ذبح کروائے حجۃ الوداع میں اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. آپ نے سن لیا، لیکن کبھی گئے ہیں وہاں اور کبھی اونٹ ذبح کرتے دیکھا ہے یا اونٹ ذبح کیا ہے؟ ہم نے تو وہاں مینا میں دیکھا ہے. پہلے ایک واڑا، پھر دوسرا واڑا، پھر تیسرا واڑا. ایک ٹوڑا یہ واڑے میں کیا، پھر اس سے کم ٹوڑے میں واڑے میں وہ اونٹ جائے گا، پھر اس سے آگے اور 2 بانس کے درمیان میں جا کر کے اونٹ کھڑا رہ جائے گا اور نیچے سے نہر کرے گا اور نہر کر کے اونٹ کو گرائے گا. ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں آسمان کے تارے نظر آ جائے. قربان جائے محمد الرسول اللہ، تجھے کروڑوں سلام اور درود تیرے ذات پر نازل ہو. وہ اونٹ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں گردن ڈال دیتا تھا اور کہتا تھا نبی جی مجھ پر اپنا ہاتھ سے چھری پھیرائیے. اللہ کے پیغمبر پر مینا کی وادی میں اونٹ آقا کے قدموں میں گردن ڈال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ اپنے دست مبارک سے مجھے ذبح کیجیے. یہ شرافت تھی کل کائنات کا خلاصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 100 اونٹ ذبح کیے، اس میں 63 اپنے دست مبارک سے، 700 قربانی کی. معلوم کیا ہوا؟ ایک سے وڈھارے قربانی کرنا بھی جائز. 3 دن میں جو مسئلے میرے سامنے آئے، جو لوگوں نے مجھے پوچھے، اس سے پتا چلا کہ امت بہت بڑی علم کی لائن سے اس معاملے میں ادھوری. بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ قربانی تو ایک کر سکتے ہیں، وڈھارے نہیں. دوسرے نمبر پہ بہت سے لوگوں نے چلایا کہ بھائی مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی، وہ بھی غلط. انسان وجوب تو اس پر ایک ہے، لیکن قربانی کا ثواب کیا ہے؟ یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے اور روئے زمین پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جنہوں نے جانور ذبح کیا ہے، یہ قربانی کا جانور اس مالک، اس قربانی کرنے والے اور اس کے درمیان میں، جہنم کے درمیان میں یہ آڑ بن گیا ہے. یہ قربانی کا جانور جس نے قربانی کر لی، اب یہ جانور اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آڑ بن جاتا ہے. یہ جانور
قربانی کے پیچھے جو پیسہ استعمال ہوتا ہے اس سے محبوب اور پسندیدہ پیسہ اللہ کے یہاں کوئی نہیں۔ قربانی کا فائدہ یہ ہے، نبی جی نے اپنی چچیتی لگتے جگر جنت کی عورتوں کی سردار حسنین کریمین کی ماں، علی کی بیوی اور محمد الرسول اللہ کی تمام بیٹیوں میں سب سے لگتے جگر بیٹی فاطمہ سے کہا، بیٹی اپنی قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی رہو، قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قربان جائے محمد الرسول اللہ کی بیٹی پر۔ اے اللہ کے نبی، یہ ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے؟ کہا نہیں نبی جی نے، ایسی بات نہیں ہے بیٹی، ہمارے لیے بھی اور میری امت میں سے کوئی بھی قربانی کرے، قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، اور یہ جہنم کی آنکھ سے پردہ بن جاتا ہے، یہ جانور جہنم کی آنکھ سے پردہ بن جاتا ہے۔ قربانی کرنے کا طریقہ بتایا، جانور خریدتے وقت تمام تر عیب سے سلامت ہے اس کو دیکھے، اس لیے اگلی جمعہ میں نے کہا تھا دن میں جانور خرید لے تاکہ عیوب سے سلامت ہے پتہ چل جائے، یا معقول روشنی کے انتظام میں جانور خریدے تاکہ عیب سے سلامتی کا پتہ چل جائے۔ پسندیدہ جانور خریدنے کے بعد کچھ دن اس کی خدمت کرنا بہتر ہے، کچھ دن اس کی خدمت کر لے، اگر اسباب ہیں سہولت ہے تو کم از کم اتنا کر لینا چاہیے۔ قربانی کرنے کے بعد آدمی کے دل میں قلق رہے اس جانور کا پیار اور اس کی محبت اور اس کی ادائیں آدمی کو کچھ وقت تک پریشان کرتی رہے تو اس کی قربانی کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ جانور خریدنے کے بعد اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ اب یہ قربانی کے لیے جو جانور نامزد ہو گیا، اگر وہ مادہ ہے تو اس کا دودھ سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن اگر دودھ اس کے تھنوں میں ہے تو اس کو دوہ کر صدقہ کیا جاتا ہے۔ اس قربانی کے جانور کا کوئی ہڈا یا اس قربانی کے جانور کا کوئی انگ بیچا نہیں جاتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے۔ قربانی کی ایک بہت بڑی مصلحت فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، اس لیے کہ اللہ میزبان ہے، بندے اللہ کے مہمان ہیں، جو مانگتا ہے اس کو بھی دو، جو نہیں مانگتا ہے اس کو بھی دو۔ یہ قانع اور معتر کا ترجمہ۔ قانع ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں، معتر ضرورت مند ہے لیکن مانگ لیتا ہے، دونوں کو دو۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے بائس الفقیر، جو بھوک مرے اور فقر و فاقہ اور محتاجگی میں مر رہا ہو، بائس الفقیر، جو بھوک مرے کا شکار ہو اور جو فقر و فاقے کا شکار ہو، اس کو بھی تم قربانی کے گوشت پہنچاؤ۔ قربانی کے جانور کے ذبح کے بعد اس کے گوشت کے 3 بھاگ کر دو، ایک بھاگ غریبوں میں تقسیم کر دو، ایک بھاگ گھر میں کھاؤ اور ایک بھاگ دوست احباب رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ 3 بھاگ کر دینے چاہیے۔ داخلہ طریقے، چھوٹے جانور میں 15 کلو گوشت نکلا تو 5 کلو غریبوں میں بانٹ دو، اور 10 کلو میں سے 5 کلو گھر میں رکھو یعنی خود کھاؤ، اور 5 کلو دوست احباب کو تقسیم کر دو۔ اس طرح بڑے جانور میں بھی اس کے 3 حصے کر دو۔ جو حضرات بڑے جانور میں ساتھ شریک ہیں، ساتھ مل کر کے قربانی کرتے ہیں، اس ایک حصے میں سے بھی 3 بھاگ ہوں گے، اس ایک حصے میں بھی اسی ترتیب سے 3 بھاگ ہوں گے۔ تو اس حساب سے ایک قربانی اس کے اندر گوشت کے 3 حصے کر دینا بہتر ہے۔ قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ طریقہ یہ ہے، ابراہیم کو حکم تھا
کہ اسماعیل کو ذبح کرو، اس وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے مانگ کر 87 برس میں اللہ سے دعا کی تھی، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک لڑکا دے دے۔ بیوی کی عمر 80 سال کی، ابراہیم کی عمر 87 سال کی، اولاد نہیں تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک لڑکا دے۔ جس کی یہاں اولاد نہ ہو وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر دعا کرے ربی ہب لی من الصالحین۔ تعویذ جائز نہیں ہے، پھال کھولوانا جائز نہیں ہے، غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یوں کہے ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک پتر دے دے، ایک نیک لڑکا دے دے۔ یہ ابراہیم نے دعا مانگی، عمر 80 اور 60 ہے اور بیوی کی عمر 80 برس کی ہے، بھلا اس عمر میں اولاد ہو سکتی ہے؟ لیکن ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتا ہے۔ کبھی بھی مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ مانگا اللہ سے، اللہ نے فوراً کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ کوئی دیر نہیں لگی، بس تھوڑی ہی دیر ہوئی، اللہ فرماتے ابراہیم ایک حلیم لڑکا تجھے دوں گا، صالح، نیک، پرہیزگار، دیندار، حلیم۔ کائنات کے فساد اور فتنے اور انتہائی خطرناک ناگوار حالات، اس میں انسان کو بہت بردباری سے کام لینا پڑتا ہے۔ صبر سے اونچا درجہ حلم کا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ صبر ناگوار حالات پر آدمی کنٹرول کر لے، اور حلم کنٹرول ہی نہیں اپنی ذات کو بچا بھی دے، اس کو حلم کہا جاتا ہے۔ اللہ ابراہیم کی دعا قبول کر کے اسماعیل بیٹے کی بشارت تو دیتا ہے، لیکن ساتھ میں اس بیٹے پر آنے والے امتحان کا پرچہ بھی دے دیتا ہے۔ حلیم، ایک ایسا لڑکا دوں گا جس کو مینا کی وادی میں ایک باپ اپنے اس اکلوتے لخت جگر جس کی پشت میں محمد الرسول اللہ کا نور ہے، اس کو مینا کی لقودق وادی کے میدان میں لے جا کر کے اس کے حلقوم پر چھری پھیرے گا، یہ ابراہیم کو پتا نہیں تھا۔ جب تک تھا نہیں، یہ تصور نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو نے صالح بیٹا مانگا ہے، میں حلیم بیٹا دیتا ہوں۔ فلما بلغ معه السعي، جب یہ بیٹا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے کی عمر کو پہنچ گیا، قرآن نے اسماعیل ذبیح کی عمر نہیں بیان کی، قرآن نے ابراہیم کی اولاد مانگنے کی عمر نہیں بیان کی، میں نے مفسرین کا تخمینہ بیان کیا۔ اس طرح مفسرین کہتے ہیں 5-7 سال کا لڑکا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، گویا کہ ابراہیم کی عمر کے بیٹے اسماعیل کی عمر 5 یا 7 سال کی ہو گئی۔ تو باپ جس کی امیدوں کا ایک کرن تھا، جس کی پشت میں محمد الرسول اللہ تھے، کیا محبت ہوگی! اللہ اکبر۔ حلیم کہاں تھا؟ حلیم ہاجرہ سے ہوئے اسماعیل، اور ہاجرہ اور سارا میں اختلاف ہوا۔ پہلی بیوی تو سارا تھی، دوسری بیوی ہاجرہ تھی، جو بادشاہ نے سارا کو ہدیہ کی تھی نمرود نے، اور اس نے ابراہیم کو ہدیہ کیا تھا، اور پھر وہ بیوی بنی تھی۔ تو بیٹا تو ہاجرہ سے اسماعیل ہوا تھا، سارا سے تو کوئی اولاد نہیں تھی۔
اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم کو اسماعیل دیا، اب سارا کو یہ ہو گیا کہ ابراہیم کی ساری محبت تو بیٹے والی بیوی سے ہو جائے گی، اب میں تو وانچیا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ ارے قرآن کی 25 سورتوں میں خلیل اللہ کا تذکرہ ہے، پڑھنے جیسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے۔ قرآن میں یہودیوں نے دعویٰ کیا ہم یہودی ملت ابراہیمی پر ہے، عیسائیوں نے کہا ہم عیسائی لوگ ملت ابراہیمی پر ہے، مسلمانوں نے کہا ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ قرآن اترا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی ہے، ابراہیم نہ عیسائی ہے، ابراہیم حنیف ہے، ابراہیم مسلم ہے۔ یہودیوں کے دین سے ابراہیم کا کوئی لینا دینا نہیں، عیسائیوں کے دین سے ابراہیم کا کوئی لینا دینا نہیں، تمام باطل دینوں سے ابراہیم بے تعلق ہے۔ ایک اللہ کے تابعدار کو ابراہیم کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، دونوں باپ بیٹے حضرت ابراہیم اسماعیل کی ملاقات کے لیے پہنچے اور خواب دیکھتے ہیں، پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی، اے میری جان، اے میرے لخت جگر، اے میرے کلیجے کے ٹکڑے۔ میں نے 3 ترجمے کیے یا بنی کے، ہماری بھاشا میں اس طرح بولتے ہیں، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے لال، اے میری جان، انی ارا فی المنام۔ 7 سال کے بچے کو باپ کہتا ہے میں خواب میں تجھے ذبح کرتے دیکھتا ہوں، بول تیری کیا رائے ہے؟ کیا کسی باپ سے یہ ممکن؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں تجھے ذبح کرتے دیکھتا ہوں، دیکھ لے سوچ لے بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ اب وہ برگزیدہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا کر گزرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے اور وثیقہ دے رہا ہے، انشاءاللہ میں صبر کر لوں گا۔ 7 سال کا معصوم بچہ اتنا بھاری وثیقہ دے کہ ابراہیم کی پشتگی میں ہو سکتا ہے۔ 3000 پیغمبروں کا باپ ابراہیم ہے، اور اسماعیل کی پشت میں محمد الرسول اللہ ایک پیغمبر ہے، باقی 3000 نبیوں کا باپ ابراہیم کی پشت ہے۔ اتنا بڑا امام، اور قرآن کی 25 سورتیں ابراہیم کا تذکرہ کر رہی ہے۔ اللہ کا حکم پا کر کے دونوں باپ بیٹے مکہ سے نکلے، کوئی انسان نہیں تھا، ایک ہاجرہ مائی تھی، ایک لخت جگر اسماعیل تھا، اور ایک اللہ کا خلیل ابراہیم تھا۔ قربان جائے، رسی لی ساتھ میں، چھری لی، اور گھر سے چھری تیز کر لی۔ اوہو، ابراہیم عجیب انداز کا اللہ کا وفادار بندہ ہے، اللہ کا کیسا خلیل ہے، اللہ نے کیسے کو دوستی کے لیے چن لیا۔ تیار ہوئی، مکہ سے مینا 3 میل کے فاصلے پر ہے، مکہ سے مینا تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس وقت تک مکہ قرآن کہتا ہے دواب غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ وہ مکہ ایسا تھا جو سنسان وادی تھی، جو لقطت میدان تھا، جو بے آب و گیا زمین تھی۔ اکیلی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ دیا ہے، اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، اور باپ بیٹے دونوں نکلے ہیں، اور ٹھاٹ سے اسماعیل ابراہیم کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہے۔ شیطان لعین نے کہا حضرت ٹھیک ہو، تمہیں کچھ پتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ کہاں مہمانی کے لیے گئے ہیں؟ نئے کپڑے پہنا دیے تھے، غسل کروا دیا تھا، صاف ستھرا کر لیا تھا اسماعیل کو، اس لیے جانور نہلانے کی ترتیب ہے۔ ایک ایک چیز قرآن اور سنت سے سمجھنے کی کوشش کرو۔
ووٹ سیب کی دنیا دجال ہے، دجال ہے، دجال ہے۔ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، سمجھو۔ قیامت تک دجال کا بھاری لشکر پھیل چکا ہے، روزانہ 70,000 دجال پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی دجال موعود کبریٰ کو تو بہت دیر ہے، سمجھو قرآن۔ آیا شیطان، ارے بھلی عورت، کس کی مہمانی کرنا تجھے معلوم ہے؟ کہ کوئی مہمانی کے لیے گئے ہو؟ کہا وہ کوئی اور مہمانی نہیں، تیرے بیٹے اسماعیل کو وہ ذبح کرنے کے لیے گئے۔ کہ بھلا مانس جس کی زندگی کا ایک کرن ہو اور مانگ کر اللہ سے ملا ہو، کبھی باپ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرے گا؟ تو شیطان بھی بھول کھا گیا، اس نے کہا کہ رب تعالیٰ خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا پرے ہٹ اللہ کا دشمن، جا جا پہلے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرے اور آ کر کے پھر ہاجرہ کو بھی اللہ کے نام پر ذبح کر دے۔ مایوس ہوا، پھر گیا اسماعیل کے پاس راستے میں، اوہو تجھے کچھ معلوم ہے؟ نئے کپڑے پہن کر تیرے باپ کے ہاتھ میں چھورا اور رسی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا ایک قربانی کے لیے جا رہے ہیں؟ معلوم ہے وہ کون سی قربانی ہے؟ وہ تیری قربانی ہے۔ کیا بھلا مانس کبھی کوئی باپ کسی بیٹے کو ذبح کرتا ہے کہ میرا باپ پورے ذبح کرے گا؟ میں تو میرے باپ کا ایکلا بیٹا ہو اور لاڈلا لخت جگر ہو، تو کہ تیرے اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا پرے ہٹ دشمن، لعین مردود، ابراہیم میرا باپ، میں اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اخیر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو بھیس بدل دیتا ہے، لباس بدل دیا، بہت بڑا بزرگ، آدھے ٹخنے تک جبہ اور اتنا بڑا امامہ پہن لیا کہ کمر کے نیچے تک شملہ لٹکتا ہے، اور کھٹا کھٹ 1000 دانے کی تسبیح ہاتھ میں ہے۔ یہ لکھا ہے حلیہ شیطان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیس بھی ہے اور امامہ بھی ہے۔ اوہو ابراہیم، اچھے شیطان کے چکر میں پھنس گئے ہو۔ خواب کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ خواب دیکھنے والا تو غلط بھی دیکھتا ہے، صحیح بھی دیکھتا ہے۔ اچھے شیطان کے چکر میں پڑ چکے ہو، وہی صاحب شیطان تھے، وہ صاحب شیطان تھے، اچھے شیطان کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ مجھے کچھ انعام دینے والا ہے، تو اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے نالائق سے، اس لیے وہ ٹانگ اڑانے آیا ہے کہ ابراہیم مقام خلت تو نہ پہنچے، اس لیے کہ اس کے بعد واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ دوست بنانے والے تھے۔ بھاری امتحان تھا، نمرود کی آگ سے پاس ہو گئے، بابل عراق سے پاس ہو کر کے شام ہو گیا، اور شام سے حجاز بھی ہو گیا، اولاد بھی مل گئی، لیکن یہ بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے انعام سے روکنے آیا ہے، کہا ہٹ اللہ کے دشمن۔ وہ دیو کی شکل بنا کر، ابھی بزرگ تھا ابھی دیو بن گیا، دیو کی شکل بنا کر بھوت بن کر کے کھڑا رہ گیا۔ ابراہیم نے باری تعالیٰ سے کیا، کیا کروں؟ 7 کنکری اٹھاؤ، مارو شیطان کو۔ جمرہ عقبہ پر حضرت ابراہیم نے 7 کنکری اٹھائی، ماری اس کو، بھاگا یہاں سے۔ پھر دوسرے جمرے پر پھر آیا، اللہ نے فرمایا جو وہاں کیا وہ یہاں بھی کرو، پھر 7 کنکری ماری۔ پھر تیسرے پر زبردستی روکنا چاہا، پھر قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آہا، قرآن بڑے پیار بھرے انداز میں کہتا ہے فلما اسلم، جب دونوں باپ بیٹے تابعدار ہو گئے اسماعیل ذبح کے لیے، ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، وتلہ للجبین، جب حضرت ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں تیاری کرتے تھے کہ ابو جان آپ اپنے کپڑے کو سمیٹ لو، میرے ہاتھ پیر اچھے طریقے سے باندھ دو، میرے جسم کے خون کا قطرہ کہیں آپ کے کپڑے کو لگ جائے گا اور میری ماں کو میری ماں کو میری یاد ستائے گی، تو ابو جان میری ماں مجھے یاد کر کے پریشان ہوگی اور روئے گی۔
کیسا بیٹا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسا بیٹا تھا وہ؟ باپ ابراہیم اس بیٹے کو باندھ رہا ہے رسی سے، پیر بھی باندھتا ہے ہاتھ بھی باندھتا ہے۔ ہم کیا جانور کے پیر باندھیں گے؟ ابراہیم نے اسماعیل کے پیر باندھے، اور قرآن نہ بیان کرتا، قسم خدا تعالیٰ کی دنیا کی کوئی طاقت اس ہسٹری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسلما وتلہ للجبین، مینا کی سنگلاخ وادی میں ابراہیم نے اسماعیل کو گدی کے بل چیت لٹا دیا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی کر، میرے خلیل نے اسماعیل کو مینا کی سنگلاخ وادی میں گدی کے بل چیت لٹا دیا ہے، چھری ہاتھ میں لے لی ہے، قبل اس کے کہ اسماعیل کے حلقوم پر ابراہیم چھری رکھ دے، اسماعیل کی مدد کو پہنچ جائے ابراہیم کی۔ وہ ملائے اعلیٰ میں سے اسپیڈ آیا، وبشرناہ بغلام حلیم، قرآن کہتا ہے وفدیناہ بذبح عظیم، حلقوم پر چھری رکھ دی، لیکن ذبح مقصود نہیں تھا، امتحان مقصود تھا۔ حضرت ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے جنت سے مینڈھا اتارا، بڑا مینڈھا جنت سے اتارا، اور بڑا مینڈھا اتار کر حضرت ابراہیم کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ واقعے کا پس منظر ہے، یہ واقعے کا پس منظر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا بہت پسند آئی، لہذا سب لوگوں کو قربانی کا وجوب ثابت ہوا۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قربانی تھی؟ حضرت سلیمان نے گھوڑوں کی قربانی کی، حضرت موسیٰ قربانی کرتے تھے، حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے مینڈھی کی قربانی کی تھی، حابیل نے کھیتیوں کی چند بالیں اللہ کو پیش کی تھی۔ ہر قوم ہر مذہب میں قربانی کا رواج ہے، کوئی نروان کہتا ہے، کوئی بلیدان کہتا ہے، کوئی نظر کہتا ہے، کوئی بھیٹ کہتا ہے۔ سب سے بہترین لفظ قربانی ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ ہر مالدار صاحب استطاعت اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے۔ ہم ایک گھر میں 3-4 بیٹے ہیں، شادی ہو گئی، سب کی بہویں ہیں، سب کو ہم نے داگینے دیے ہیں، سب کے پاس نصاب کے مقدار مال ہے، سب بیٹوں پر بھی واجب، سب بہوؤں پر بھی واجب، ساس سسر پر بھی واجب۔ اب ہر ایک جانور ہم بڑا کرتے ہیں، گھر میں 5 بیٹے یعنی بیٹے بہویں ساس سسر پھر چاچا سسر وغیرہ وغیرہ، ایک جانور ہم خریدتے ہیں۔ داخلہ طریقے 28,000 میں جانور خریدا ہے، ایک ایک کے بعد میں 4-4 ہزار روپے آتے ہیں، تو دیکھو یہ جانور 28,000 کا ہے، ایک ایک کا بھاگ 4-4 ہزار روپے کا ہے، اور تم سب پر قربانی واجب ہے، تم نیت کر لو، اور ہم سب مل کر آپس میں قربانی کرتے ہیں، سب کی قربانی صحیح ہوگی۔ قربانی کرنے والے مرد اور عورت کو پتا ہو کہ میں مالدار ہوں، مجھ پر قربانی واجب ہے، اور وہ نیت کرے، اور اس کی نیت پر اس کی قربانی ہو گئی۔ اگر اس کو پتا ہی نہیں ہم نے قربانی کر دی تو وجوب اترے گا نہیں، قربانی وہ خود جس نے نیت کی اس کی ہوگی، لہذا ہر ایک کو جدا گانا نیت کرنا پڑے گا، اور نیت سے قربانی ہوگی۔ ہم نے 3,000 کا بھاؤ ڈکلیئر کیا، اب ہماری راس جانور خریدنے کی 18,500، 1,200 روپے ذبح کرنے والے کو دیں گے، 3 دن پہلے کھیلے پر جانور آ جائے گا، جیسے سوموار کو جانور آنا شروع ہو گئے، اب اس کا چارہ، اس کا پانی، جانور کی دیکھ بھال کرنے والے 3 آدمی، اس کا روزانہ کا دن کا روز 500 روپے، رات کا روز 500 روپے۔ 22 سال کا مجھے انوبھو اور 22 سال کے چوپڑے رجسٹرڈ پڑے ہیں، جس نے آپ میں سے نام لکھایا ہوگا، جتنا حصہ جس کا ہوگا وہ بھی چوپڑے میں لکھےلا ہے۔ اس سال قربانی کے جانور پر کتنی برکت ہوئی اور اس کا کہاں خرچ ہوا، ٹوٹلی نظام بنتا ہے۔
تقریباً ابھی ہم 40 آدمی کام میں لگے ہوئے ہیں. اسٹاف میں سے 92 کا اسٹاف ہے. 92 کے اسٹاف میں سے 40 سے 45 آدمی کام میں لگے ہوئے ہیں. اے واٹس ایپ کی دنیا کے راجاؤ، اے سی میں اور ایئر کنڈیشن میں رہ کر کے بیان بازی کرنے والوں، ذرا میدان میں آؤ. ہم آپ کو بتاتے ہیں اتہاس. ایک جانور خریدا جاتا ہے، راس بنائی جاتی ہے. پرسوں ہم نے 3 جانور جام کھنڈورنا سے، جس کے فوٹو بھی آ گئے، 60,000 تک بولی ہوئی 63 میں لے لی. 10 منٹ کے بعد یہی سے کوئی ساتھی پہنچ گئے 72,000 میں لے لیے. ایک ترتیب، ایک سسٹم، ایک کام سمجھو. بہت خوشی ہوتی ہے جب آدمی آ کر بیٹھے، کام کی ترتیب پوچھے، حساب کتاب پوچھو. یہ ضروری ہے. کہاں جانور ذبح کرتے ہو؟ ہم نے 3 ذبح خانے رکھے. میں کل دن بھر ویراول تھا، 20 جانور بڑے وہاں ذبح کیے. یہاں ذبح خانہ چل رہا ہے، 25 کل یہاں ہوئے. آج تقریباً 22 ہو گئے. ابھی تقریباً 30 باقی ہے. ایک عملہ کام کرتا ہے. پچھلے سال میرا حصہ کتنے کا تھا آپ کا چوپڑا بتائے گا. پورا رجسٹر دیکھو، خوشی ہوگی. حساب چیک کرو. میرا جانور کہاں ذبح ہوا وہاں کے فوٹو بھی ہے. وہاں کے ذبح کے ہمارے پاس پورے ڈیٹا ہے. ایک بہت بڑا دارالعلوم، وہاں 9 دن کا قیام ہوتا ہے، اور 9 دن کے قیام پر گاؤں گاؤں گھوما جاتا ہے. جانور تو بڑی تعداد میں مل جاتے ہیں. پھر اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. طریقہ یہ ہے، زندہ جانور سپرد کیا جاتا ہے. 25 گھر ہیں، 15 جانور دے دیے. ترتیب یہ ہے، ہر گھر میں سے 2-5 آدمی آئیں گے. امام مسجد نگرانی کرے گا. ذبح ہوں گے، ذبح کا کوئی پیسہ نہیں لیتے. پھر اس کے 25 دگلی ہوگی، اور 25 جھگڑے بنا کر 25 گھروں میں امام مسجد سامان تقسیم کرے گا. ذرا نظام بھی دیکھو، ذرا کام بھی دیکھو، اور کام دیکھو. پھر ان لوگوں سے بھی جن کو ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہم نے جس کو حصہ دیا ہے ان سے حساب لو. کہاں قربانی کروائی، کیسی قربانی کروائی. ایک کام ہے یہ. اب بہت سے لوگوں کو فکر ہو سوار ہو جاتی ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کیا قبر میں صرف ان واٹس ایپ والوں کو جانا ہے، اور جنت میں صرف یہی لوگ جانے کی فکر کرتے، باقی ہم سب کو تو جنت میں جانا ہے؟ الیاذ باللہ. کام کرنا چاہیے. میں نے 3 گھنٹے مسلسل، کل میرے گواہ مانگرول کے 9 بچے ہیں، مانگرول سے کھاٹکی کا گروپ لے گیا تھا. اللہ کی قسم 3 گھنٹے کھڑے 10 سے 2 بجے تک، 1 بجے تک، 1:30 بجے تک، اتنے پانی میں ہم نے کل جو ہے 20 جانور ذبح کیے. کوئی میدان کا آدمی تو چاہیے، کوئی آنکھوں والا تو چاہیے. بہت بڑا کام ہے. پینجن والا بھی کام ہے. عجیب خیالات کے لوگ گوشت لینے آتے ہیں. ترتیب ہے کام کی. خالی کسی جگہ، جس جگہ پر حصے والی قربانی ہوتی ہو، 1 گھنٹہ کھڑے رہ کر خالی دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس مرتبہ 3 جگہ ذبح کروا دی. آئندہ زندگی میں برکت رہی تو میں نے 5 جگہ طے کر لی. لیکن تعجب ہوا کہ 20 جانور ذبح ہوئے، اور جس سوسائٹی میں ذبح ہوئے تھے 17 پورے ہوئے، تو ان سوسائٹی میں ایک بھی بوٹی گوشت کی نہیں پہنچا سکے. کوئی ننگ والا، کوئی حصے والا. اب ننگ ذبح کرانا آتا ہے، اس کی پسند کا گوشت سب لے جاتا ہے. اب حصے والے، اب ان کے حصے کا گوشت سب لے جائے تو امت کی تقسیم کا مسئلہ. ایک کام ہے جوانوں، 5-25 بازو بن جاؤ، 50-100 ہمارے ہاتھ پیر بن جاؤ، کام میں ہاتھ بٹاؤ، اور 1000-2000 چوپڑے چیک کرو. 1000-2000 تعداد چوپڑے چیک کر لو. ہمیں یقین ہے شرپسند عناصر ہر سماج، ہر مذہب، ہر ملک، ہر قوم میں ہوتے ہیں، لیکن نظر کے سامنے ایک کام ہے.
بھولیں بھی ہو سکتی ہے، ہوتی بھی ہوگی، اصلاح کے طریقے ہیں، لیکن یاد کرو قربانی ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی، کیسی عظیم الشان قربانی دی۔ اس لیے ہم بارہا کہہ چکے ہیں، میرے 34 سال کے بیانات چیک کرو، واٹس ایپ پر آ گئے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں قربانی کا جانور تازہ موٹا تگڑا خود خرید کر اپنے ہاتھ سے کرو، یہی طریقہ ہے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ خود کرو خود کرو خود کرو، اور کچھ پسندیدہ جانور لو، ایک آدھ 2 مہینے پہلے خریدی کر لو، دیکھو وہ قربانی کی لذت الگ آئے گی۔ پھر نہیں گھر میں تو کرتے ہیں بکرا، تو جہاں حصہ لکھا ہے وہاں پہنچ جاؤ، وہاں پہنچ کر جانور دیکھ لو، اپنی قربانی وہاں بیٹھ کر کر لو، یہ طریقہ ہے۔ اب واجب قربانی تو ہر ایک آدمی اپنی یہاں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی، کل ایک ساتھی نے 9 بکرے اللہ کے نبی کے لیے کر دی، 10 بکرے کہ اللہ کے نبی کے لیے پہلے 10 بکرے، پھر میری واجب قربانی میں کروں گا۔ عجیب عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب میرے پر 4 قربانی واجب ہے، ہم 4 ممبر ہیں، میں 10 قربانی کرتا ہوں، لوگوں کے تقاضے ہیں فلاں جگہ گوشت نہیں، بھائی آپ وہاں جانور خرید لو، وہاں کا جو جانور آتا ہے وہ جانور آپ خرید لو اور معقول طریقے سے قربانی کا نظم کر لو، تو ہم دوسری قربانی دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ لہذا ہم نے بھی یہی ترتیب قائم کی 7 سال سے، اور 7 سال سے ترتیب قائم کی 3 آدمی کو 9 دن کے ایک سفر میں بھیجتے ہیں، بقرعید سے پہلے 3 دن، بقرعید کے 3 دن اور بقرعید کے بعد کے 3 دن، 9 دن کا قیام 3 آدمی کرتے ہیں۔ ایک حساب سنبھالنے والا ماسٹر رکھتے ہیں، ایک اچھا حدیث کی کتاب پڑھانے والا بڑے درجے کا عالم رکھتے ہیں، اور ایک محنت میں سپورٹ کرنے والا اسٹاف میں سے 3 آدمی جاتے ہیں، روزانہ کا اپڈیٹ دیتے ہیں، ایک دن میں 3 اپڈیٹ لیتے ہیں ان سے، ایک دن میں 3 اپڈیٹ لیتے ہیں، 9 تیری 27 اپڈیٹ میں لیتا ہوں ان کے، اور میرے کام کرنے والے آدمی سائڈ میں 2 سے 3 اپڈیٹ وہ لیتے ہیں، اور ایک نظام چلتا ہے۔ صرف آپ کو یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنے شوق سے، اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خود ہی قربانی کی عادت ڈالو۔ البتہ وڈھارے کے جو حصے ہیں، ایصال ثواب کے حصے ہو، اس طرح کے لیے وڈھارے کی جو قربانی ہم کرنا چاہتے ہیں، جہاں ہم کو تسلی ہو، جہاں معقول انتظام ہو، وہاں معقول انتظام کے ساتھ ہم قربانی کروائیں، خوش دلی سے کریں، بہت ہی بلند جذبات کے ساتھ قربانی کریں، ورنہ وہ ٹائم دور رہے کہ اگر انسان، یہ حالات کیسے پنجڑ والے ہیں، انسان کتراتا ہے، بک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، میدان چھوڑ دیتا ہے، کبھی کسائی کو اندر لے گئے، کبھی باہر لے آئے۔ آج ہم نے 3 کھڑی تو صبح میں یہاں بدلی، پہلے باہر کٹنگ شروع کیا، بارش آئی تو اندر لے گئے، پھر بارش بند ہوئی، گرمی ہوتی تھی تو کٹنگ باہر نکالا۔ ایک بوٹی خراب نہ ہو، ذبح کا عمل پورا ہونے سے، پھاڑ اٹھانے سے پہلے مستحق تک یہ بوٹی پہنچ جاوے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ 3000 روپے لے لینے کے بعد چھوٹ جانے والی بات نہیں ہے، ایک کوشش ہے، ایک کام ہے۔ پھر بھی بھول ہے تو اللہ غفار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن عمدن کوئی غلطی کرے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو جہنم اس کو دعوت دے ہی رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بستی میں جو جانور اتنی فراوانی سے اور قوم اور ملت کے نوجوانوں کی عظیم قربانیوں اور لوگوں کے لیے سہولتیں اور باہمی محبتیں، اور ایک بڑا پیٹھا سوراشٹر میں اگر کہیں ہے تو مانگرول میں، اتنا بڑا پیٹھا سوراشٹر میں اگر کہیں ہے تو مانگرول میں ہے جانوروں کا۔ میں کئی پیٹھوں میں اس سال گھما بھی ہوں، بیچارے بیچنے آتے ہیں، پیٹھے میں سے جانور اٹھ جاتے ہیں۔ ذرا امت میں چلو پھرو اور دیکھو، مسائل پر غور کرو، بصیرت کی آنکھ استعمال کرو، عقیدت کا دل اپناؤ، اور ہاتھ اور بازو بن جاؤ، اور تعاون کی شکلیں قائم کرو۔ انشاءاللہ العزیز پورے گجرات کا سب سے بڑا پیٹھا یہاں ثابت ہو سکتا ہے۔
اس لیے کہ یہاں ہمدردی ہے، یہاں جذبات ہے، اور لوگوں میں اپنے مال کو بیچنے کے اور خریدنے کے، اللہ کے نام پر قربانی کے اب تعداد امت بڑھ رہی ہے، پیسہ بھی بڑھ رہا ہے، لوگ بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں، تو یہ اتنا پیچھا کافی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب جتنی تعداد امت کی بڑھے گی اتنی قربانیاں بھی بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے جذبات کو بے انتہا قبول فرماوے، اور صرف بیان بازی اور امت میں غیروں کے سامنے ایک قربانی کی غلط تصویر پیش کرنے سے بہت منت و سماجت کے ساتھ ہم ان لوگوں سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں 50% ہم کرایہ دیتے ہیں، 50% آپ کرایہ دے دو، آپ کو کسی بابت کوئی شبہ ہے چلو ہمارے ساتھ۔ اپنی قربانی کے بابت خود کی تو ہے بھی نہیں، لیکن اپنی اپنی قربانیوں کے بابت انسان کو چوکسائی سے بھی کام کرنا ہے، چوکنے پنے سے بھی کام کرنا ہے، لیکن قربانی کا رواج بڑھانا ہے اپنے مرحوم کے لیے۔ اب یہ جہنم کی آنکھ سے پردہ بن گئے، یہ تو نبی فرماتا ہے قربانی کا جانور جہنم کی آنکھ سے پردہ بن گیا۔ اب میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میرے باپ حاجی حسین کے لیے اس کی قبر میں راحت نازل ہو اور میرے باپ کی قبر میں رحمت اترے، اور یہ قربانی کا جانور میرے باپ کی جہنم کی آنکھ سے پردہ بن جائے، تو کیا اپنے مرحوم کے لیے میں قربانی نہ کروں؟ یا سیدھی گارنٹی ہے کہ یہ جانور جہنم کی آنکھ سے پردہ بن جاتا ہے۔ ارے دولت کیا کام آئے گی اور کس کو کام آئی ہے؟ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، کفن بھی دوسروں کا نصیب ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے عمل کو قبول فرماوے، اس شہر کی امن و شانتی چین سکون میں برکتیں نصیب فرماوے، اور واقعات چیزیں میدان کا آدمی وہ ہوتا ہے جو سینہ سفر ہوتا ہے، اور میدان کا آدمی وہ ہوتا ہے جو گراؤنڈ پر کام کرتا ہے۔ جو گراؤنڈ پر کام کرنے والا ہوتا ہے وہ میدان کا آدمی ہوتا ہے، قلم چلانے والا اور شیپ پر الیکٹرانک میڈیا چلانے والا وہ میدان کا آدمی نہیں ہوتا ہے۔ میدان کا آدمی وہ ہوتا ہے جو گراؤنڈ پر کام کرتا ہے۔ لہذا ہم بڑی مخلصانہ جذبات کے ساتھ قربانیاں کر رہے ہیں، اس کی اور بڑھوتری کرو، اس میں اضافہ کرو، اس کو اور بڑھاؤ۔ جتنی قربانیاں بڑھے گی اتنی اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ پسندیدہ جانور خود خریدو، خود پالو، اور محبت سے جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں اس میں اور بھی اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل کی قربانی قبول کی، ہماری بڑی بڑائی قربانی اگرچہ اس جیسی تو کیا اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو بھی ہے اپنی شان قبول فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد